Historical Sites of Medina Munawwara by Imtiaz Ahmad Madni. Chapter 2.2 مدینہ منورہ کے چند دیگر تاریخی مقامات. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے اس مسجد جابہ میں 2 رکعت نماز ادا کی. اس نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی دعا مانگی. بالآخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کی درخواست کی. پہلی 2 منظور ہو گئی ہیں لیکن تیسری منظور نہیں ہوئی. سب سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری امت کو قحط سالی سے تباہ نہ فرمانا. دوسرے یہ کہ میری امت غرق و کرتبہ نہ ہو. اور تیسری یہ کہ میری امت باہمی لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہے. یہ حدیث مسلم میں ہے. مسجد ابی ذر. امام بہیقی نے شعب ایمان میں لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، ایک دن میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد ابی ذر میں 2 رکعت نماز ادا کی. نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی لمبا سجدہ کیا، یہاں تک کہ میں فکر مند ہو گیا کہ کہیں آپ کی روح تو پرواز نہیں کر گئی. اس فکر سے میں چپکے رونے لگا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے اپنی فکر کا اظہار کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ جو کوئی مجھ پر سلام و صلات بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس شخص پر صلات و سلام بھیجیں گے. میں نے اس شکرانے کا لمبا سجدہ کیا. مسجد غمامہ. مسجد غمامہ مسجد نبوی شریف کے مغرب میں ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں عید کی نماز پڑھاتے تھے. پہلے یہ کھلا میدان تھا، بعد میں ترکوں نے یہاں مسجد بنوا دی جو کہ ابھی تک قائم ہے. مسجد جمعہ. مسجد قباء سے تقریباً 1 کلومیٹر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی پہلی نماز یہاں ادا کی. البقیع. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبرستان کی زیارت کو جاتے اور مدفون صحابہ کرام کے لیے دعا فرماتے. ان میں سے ایک دعا یہ ہے، اے مومنین کی بستی، آپ سب کو السلام علیکم. انشاءاللہ ہم بھی آپ سے ملنے والے ہیں. آپ کے کنبہ کے مندرجہ ذیل افراد یہاں دفن ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنبہ کے مندرجہ ذیل افراد یہاں دفن ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ. آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ کی سب بیویاں سوائے حضرت خدیجہ اور حضرت میمونہ کے. آپ کے چچا حضرت عباس، پھوپھیاں حضرت صفیہ اور حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہما. ان کے علاوہ حضرت حسن، حضرت فاطمہ بن اسد جو کہ حضرت علی کی والدہ صاحبہ تھیں، عقیل بن ابو طالب اور حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب بھی یہاں دفن ہیں. اس قبرستان میں ہزاروں صحابہ کرام دفن ہیں. مدفون صحابہ کرام میں چند کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عثمان بن عفان جو کہ تیسرے خلیفہ تھے، حضرت خنیس بن حذافہ، حضرت سعد بن مسعود، حضرت اسد بن زرارہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. علاوہ ازیں امام مالک رحمۃ اللہ، امام نافع رحمۃ اللہ، امام زین العابدین رحمۃ اللہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ بھی یہیں دفن ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی قبولیت کے ساتھ مدینہ منورہ سے بلائیں اور جنت بقیع میں جگہ دیں، آمین۔ مسجد مستراح، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ اوس سے واپسی کے دوران یہاں قیام کیا۔ یہ سید الشہداء روڈ پر واقع ہے۔ یاد رہے کہ خندق مسجد مستراح سے لے کر مسجد فتح تک کھودی گئی تھی۔ مسجد شیخان مسجد مستراح کے بالکل قریب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کو جاتے وقت ایک رات یہاں قیام فرمایا اور مغرب اور عشاء کی نمازیں یہیں ادا کیں۔ آپ نے یہاں نہ صرف اپنی فوج کی صف بندی کی بلکہ کمسن صحابہ کرام کو واپس مدینہ بھیج دیا۔ یہاں سے احد کی طرف روانگی کے بعد عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 ساتھیوں سمیت اسلامی لشکر کو چھوڑ کر واپس مدینہ چلا گیا۔ مسجد بنی حرام، یہ سبا مساجد روڈ پر واقع ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ بخاری میں درج ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر شدید بھوک اور کمزوری کے آثار دیکھے۔ انہوں نے گھر جا کر ایک چھوٹا بکرا ذبح کیا اور ان کی اہلیہ صاحبہ نے تقریباً 2.5 کلو آٹے کی روٹیاں پکائیں۔ حضرت جابر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی اور درخواست کی کہ اپنے ساتھ چند صحابہ کرام کو بھی لائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے گھر تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ تقریباً 1000 صحابہ کرام بھی تھے۔ حضرت جابر اور ان کی اہلیہ صاحبہ اتنے مہمانوں کو دیکھ کر فکر مند ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے صحابہ کرام کو کھانا تقسیم کیا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ سب صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر بھی کچھ کھانا بچ گیا جو کہ پڑوسیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو حرام سے تھے۔ صلہ پہاڑ کے مغربی دامن میں اب بھی مسجد بنو حرام موجود ہے۔ جابر کا رضی اللہ کا گھر اس مسجد کی جگہ یا اس کے پاس تھا۔ مسجد بنی حرام سبا مساجد سے تقریباً 1/4 کلومیٹر ہے۔ مسجد رائیہ کا معنی ہے جھنڈا۔ خندق کی کھدائی کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ جبل رائیہ یا اس کا نام جبل ذباب ہے پر تھا اور آپ نے یہاں ایک اسلامی پرچم نصب کیا۔ یاد رہے کہ خندق کی جنگ کے آغاز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مسجد فتح کے مقام پر تھا، جہاں آپ نے اسلام کی فتح کے لیے بہت دعائیں فرمائیں۔ مسجد فتح سبا مساجد روڈ پر ہے، جبکہ مسجد رائیہ عثمان بن عفان روڈ پر ہے۔ یہ بھی واضح ہو کہ وہ سخت چٹان کو توڑنے والا معجزہ اسی کے قریب واقع ہوا، مسجد رائیہ کے قریب واقع ہوا۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ اس کی تفصیل بعد میں بیان کر دی جائے گی۔ شکریہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔